اللہ کے تمام دوستوں کو فقیر نازیہ نور احسان باہو کی طرف سے حق اللہ بسم اللہ۔ کائنات میں ایک اور صرف ایک ایسا عمل ہے جو اللہ تعالیٰ فرشتوں اور انسان کے درمیان یکساں طور پر مشترک ہے۔ وہ کون سا عمل ہے؟ جی ہاں، بالکل ٹھیک جانا آپ نے، وہ عمل ہے درود کا عمل۔ قرآن کریم کے پارہ 22 میں سورہ احزاب کی آیت نمبر 56 کے الفاظ میں وہ عمل یہ ہے: بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود اور خوب سلام بھیجا کرو۔ یوں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بہت سے احکامات نازل فرمائے جن کا جا بجا لانا ہر اہل ایمان کا فرض ہے اور جن پر عمل ہر اہل ایمان کا فرض ہے۔ بہت سے انبیاء کرام کی تعریفیں بھی کی ہیں اور ان کے اعزاز و اکرام بھی بیان فرمائے ہیں، لیکن کسی حکم یا کسی اعزاز و اکرام میں یہ نہیں فرمایا کہ میں بھی یہ کام کرتا ہوں تم بھی یہ کرو۔ یہ اعزاز، یہ شان، یہ لازوال عظمت صرف اور صرف ہمارے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے درود کی نسبت اولاً اپنی طرف پھر اپنے فرشتوں کی طرف کر کے مسلمانوں کو خطاب کیا کہ اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں، اے مومنو تم بھی درود بھیجو۔ یہی ایک واحد امر ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے صرف حکم دے کر اس کی تعمیل کا مطالبہ نہیں کیا بلکہ خود اپنے ایک عمل کی مثال دے کر اس کی تقلید کی فرمائش کی ہے۔ ایک عبد کی فضیلت کا اس سے بڑھ کر کوئی اور درجہ تصور میں بھی لانا محال ہے۔ درود شریف میں صحابہ درود کا اعزاز تو ہے ہی، لیکن اصل میں درود صرف پڑھنے کا نام نہیں ہے، نبی کی یاد میں رہنے کا نام درود ہے، نبی کے ذکر کرنا درود ہے، اور اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اطاعت کا نام درود ہے، ان کی طریقت پر چلنے کا نام درود ہے۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ جو ہے اس پر عمل کا نام ہے، یعنی مکمل طور پر نبی کی طاعت کا نام ہے۔ جو میرے نبی نے کہا اور جو کیا وہ کرے، جس سے میرے نبی نے منع فرمایا اس سے منع ہو جائے، اس کو چھوڑ دیں۔ اصل میں درود شریف اس عمل کا نام ہے۔ اصل میں درود شریف ایکچولی ہم پڑھ کر ان احسانات عظیم کا تھوڑا سا حق ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو اس عظیم محسن اعظم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنی امت کے ہر فرد اور بشر پر کیا۔ جب درود شریف جو ہے اس کا آپ ظاہری اور باطنی دونوں پہلو جو ہے اپنا لیتے ہیں تو ہوتا کیا ہے؟ تو آپ کو درود کی توجہ کا شرف ضرور حاصل ہوتا ہے، خاص طور پر ان اوصاف کی توجہ کا جنہیں قرآن شریف میں رؤوف الرحیم اور رحمت للعالمین کے خطاب سے نوازا گیا۔ اگرچہ ہزاروں افراد ہزاروں مختلف مقامات پر ایک ہی وقت میں درود شریف پڑھ رہے ہوتے ہیں، کچھ یاد میں بیٹھے ہوتے ہیں، کچھ اس کے باطنی رمز کو پا گئے ہوتے ہیں درود کو، اور نبی کی اطاعت کا عملی نمونہ بن چکے ہوتے ہیں۔ ان سب افراد پر فردن فردن توجہ کا منعکس ہونا کوئی عجیب بات نہیں ہے اور نہ کوئی مشکل امر ہے۔ چراغ اگر چھوٹا ہو تو اس کی روشنی پھیلانے کے لیے اسے ایک کمرے سے اٹھا کر دوسرے کمرے میں پہنچانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ چراغ اگر چھوٹا ہو تو اس کی روشنی ہمیں پھیلانے کے لیے ایک کمرے سے اٹھا کر دوسرے کمرے میں پہنچانے کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن سورج کی شعاعیں ہر جگہ بیک وقت یکساں طور پر بآسانی پہنچتی رہتی ہیں۔ شرط صرف اتنی ہے کہ رخ سورج کی جانب ہو، بس
یہ درود میرے نبی کے ساتھ سورج کی شعاع جیسا جو ہے اس کا عمل ہے اور اس کا کرم ہے۔ اگر اس کو ہم ماڈرنائز اصطلاح میں دیکھیں تو یہ ساری بات سمجھ میں اصل میں اس طرح سے آتی ہے، یعنی یہ سارا معاملہ فریکوینسی کا ہے، برقی لہروں کے ارتعاش کا معاملہ ہے۔ اگر انسان صحیح ویو لینتھ کے ساتھ یعنی کہ اپنی فریکوینسی جو ہے میچ کرے اور ٹیون ان جو ہے وہ ہم آہنگ ہو جائے اس فریکوینسی کے ساتھ، اس مین فریکوینسی کے ساتھ، تو کیا ہوتا ہے؟ تو کسی کا دل تار گھر میں استعمال ہونے والی وہ مورس کی بن جاتا ہے، کسی کا دل بڑی طاقت والا شارٹ ویو ریڈیو سیٹ بن جاتا ہے، کسی کا دل ٹیلی ویژن اور کسی کا رنگین ٹیلی ویژن بن جاتا ہے۔ ویو لینتھ کی ہم آہنگی کیسے ہوتی ہے؟ اب آپ کے ذہن میں یہ سوال آئے گا کہ کیسے ہم فریکوینسی میچ کیسے کریں؟ یہ ہم آہنگی اعمال اور اطاعت سے ہوتی ہے۔ جتنے آپ کے عمل اور اطاعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہوں گے، ان کی طریقت کے مطابق ہوگی، اتنی آپ کی جو ہے فریکوینسی میچ ہو جائے گی، اور ٹرانسمیٹر کے ساتھ صحیح مرکز کا کنیکشن صرف درود شریف کے ذریعے قائم ہوتا ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ حقیقت محمدیہ کا اصلی راز حقیقت آدمیہ میں مضمر ہے۔ باطن کی اصطلاحات میں وجود کے 3 مرتبے متعین کیے جاتے ہیں۔ یہ 3 مرتبے کون سے ہیں؟ پہلا مرتبہ احدیت کا ہے، دوسرا وحدت کا اور تیسرا وحدیت کا۔ احدیت کیا ہے؟ احدیت اصل میں غیب الغیب یعنی باطن محض یعنی ذات الہی کو کہتے ہیں۔ پھر اس میں وحدت کیا ہے؟ وحدت جو ہے صفات اجمالیہ کا نام ہے، جسے حقیقت محمدیہ بھی کہا جاتا ہے۔ اور تیسری چیز آ جاتی ہے پھر وحدیت، اور وحدیت جو ہے کیا ہے؟ صفات تفصیلیہ کا درجہ ہے، جسے عیان ثانیہ اور حقیقت آدمیہ بھی کہتے ہیں۔ یہ تینوں درجے ازلی اور ابدی ہیں، اور ان کا آپس میں ایک دوسرے پر تقدم و تاخر بھی ہے۔ چونکہ انسان صفات حق کا مظہر ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سب مظہریت میں اکمل و اعلیٰ ہیں، اس لیے درجہ صفات اجمالی یعنی حقیقت محمدیہ جو ہے دراصل درجہ صفات تفصیلی یعنی حقیقت آدم سے مقدم ہے۔ جس طرح درخت کا جو کیا ہے اس کا مقصود پھل ہے، اسی طرح انسانیت کی پیدائش کا اس کا مقصود کیا ہے؟ تکمیل انسانیت ہے۔ جس طرح پھل کے وجود ازلی کو درخت کے وجود جسمی پر جو ہے وہ تقدم حاصل ہے، بالکل اسی طرح حقیقت محمدیہ کی صفت ازلی اور جمالی کو وجود آدم پر تقدم اور تفضل حاصل ہے۔ اس باریک نکتے کو اس سے زیادہ بیان کرنا مجھے فقیر کا بس کی بات نہیں ہے، کیونکہ یہ نہ علم کا مسئلہ ہے اور نہ علم الیقین کا۔ اس کی دراصل تشریح وہ لوگ جانتے ہیں جنہیں عین الیقین اور حق الیقین کی نعمت حاصل ہے۔ بس درود جو ہے ایک نعمت عظیمی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم عملی طور پر نبی کے ذکر، یاد اور طریقت پر اس طرح سے چلیں جس طرح کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت پر حق ہے، امت محمدیہ پر حق ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ حق اللہ، بسم اللہ۔